اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اپنے صافی برادری کو، ان کو تمام الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا سے وابستہ اور سوشل میڈیا سے وابستہ تمام صافی حضرات، ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ جب بھی ہم نے ہماری اس موجودہ تحریک کے دوران ہمارے صافی حضرات نے جب بھی ہم ان کو پکارا اور ان نے اپنے طور پر بھی اس ہماری تحریک کے اندر اپنی صافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ایک کلیدی رول ادا کیا۔ آج کی ہماری پریس کانفرنس جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے 25 سپٹمبر کو راولہ کوٹ میں ایک بیداری شعور عوامی حقوق کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے اپنے مطالبات کو اس پہ عمل درآمد کروانے، جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس پہ عمل درآمد کروانے کے حوالے سے ہم نے حکومت کو 15 اکتوبر کی آج کے دن کی ڈیڈ لائن دے رکھی تھی کہ 15 اکتوبر تک اگر ہمارے جو تسلیم شدہ مطالبات ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو ہم جو ہے 15 اکتوبر کے بعد 24 اکتوبر کو ہم جو ہے اپنا اس ایک اعلامیہ اس لانگ مارچ کی ڈیٹ کا اعلان کریں گے۔ تو اسی حوالے سے آج اس سے قبل جو ہے آج ہمارے کیونکہ آج ہماری ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے، آج ہماری ریاست بھر میں جو ہمارے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران ہیں وہ ایک ہمارے کوٹلی کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ پہلے سے ارینج تھے۔ باقی جگہوں پہ ساری ریاست کے اندر غیر چھوٹے بڑے شہروں کے اندر مختلف پریس کانفرنسز کے ذریعے، پریس بریفنگ کے ذریعے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران جو ہے اس سے آئندہ کا ہمارا ایک اعلامیہ اس کو پڑھا جا رہا ہے، مشترکہ طور پر جو ایک متفقہ اعلامیہ ہے اسے پڑھا جا رہا ہے۔ جو اعلامیہ جو چیزیں ہم نے حتمی طور پر اس سارے تناظر میں جو 15 اکتوبر تک ہمارا یہ جو پچھلے 5-6 ماہ لانگ مارچ کے بعد عرصہ گزرا، اس کے تناظر میں جو ہم آگے جو کرنے جا رہے ہیں اس کو تفصیلاً جو ہے جناب ریاست کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کے نام ہم نے تحریری طور پر یہ اعلامیہ 2 دن قبل جو ہے ان تک پہنچا دیا گیا ہے، اس کو بھی پڑھا جائے گا۔ اس سے قبل میں ایک گزارش کرتا چلوں کہ گزشتہ چند 2 دن قبل جو ہے یہاں راولہ کوٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے ہمارے ریاست کے وزیر اعظم جناب انوار الحق صاحب یہاں پہ راولہ کوٹ آئے اور ہماری ساری چیزیں جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوئی یہاں پہ، جو مختلف وفود ملے اور جو یہاں ایک ناٹک رچایا گیا فلسطین اور بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عملی طور پر محض کانفرنسز یا محض کوئی خانہ پوری کے لیے نہیں بلکہ ہم سارے، کیونکہ ہم خود مظلوم اور محکوم ہیں، اہلیان فلسطین کے ساتھ اور اہلیان بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ عملی اقدامات کی ضرورت ہے، نہ کہ اس طرح کی کانفرنسز۔ اور یہ ایک پری پلان جو ہے بظاہر جو ہے اس کا نام جو ہے فلسطین اور کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کا نام دیا گیا، لیکن جو اندرونی صورتحال جو بعد میں اوپن ہوئی، جو شاید آپ صافی حضرات کو بھی مجھے جو معلومات ہوئی کہ اندر نہیں جانے دیا گیا اور وہاں پہ جو چیزیں بعد میں ڈسکلوز ہوئی، اس میں جو چیزیں واضح ہوئی کہ وہ کانفرنس جو محض ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اس تحریک، اس جرات کے خلاف ایک ان سارے جو حکمران طبقہ ہے ان کی ساری اگٹ تھا، ان کا ایک وہاں پہ جو انہوں نے اعلامیہ کے اندر بھی اس کا اپنے اس ایکشن کمیٹی اور اس عوامی حقوق کی جدوجہد کو، اس کو بھی اس سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور تھریٹ بھی کیا۔ تو اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ جو اس کانفرنس کے اندر موجود تھے، انہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ ہماری محرومیوں کا، ہمارے جو استحصالی نظام ہے یہ اس کے پہرے دار ہیں، ان کی کوئی جماعت نہیں ہے، وہ سب ایک جماعت ایک صف میں کھڑے ہیں۔ اور یہ سارا جو ہے اس راولہ کوٹ کے اندر آ کے یہاں پہ کانفرنس کرنے کا اس کے پیچھے بہت سارے ان کے مقاصد تھے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کل سے سوشل میڈیا پہ وہ سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ان کی اس بکھلاہٹ پہ،
اور جو بھی وفود ان کو ملتے رہے، جس میں بہت سارے وفود کے آپ بھی یعنی شاہد ہیں آپ جو صافی حضرات کے وفود ملتے رہے، وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، اس کی اس عوامی تحریک کو، احتجاج کو، ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں تو ہماری اس سمجھتا ہوں کامیابی ہے کہ ریاست کا چیف ایگزیکٹو بار بار یہاں پہ دورے کر رہا ہے، جھوٹے اعلانات کر رہا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے یہاں موجود ہیں انجمن تاجران کھائی کے صدر امامہ ارشد صاحب، چند دن قبل وہ حلقہ نمبر 3 کھائی میں آئے، وہاں پہ اعلانات کیے، اور بعد میں ان کا کیا انہوں نے کیا عملی طور پر، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چند ماہ قبل یہ کہہ رہے تھے کہ 3 روپے بجلی، اور بڑی دکھ دہ بات جو ہے کہ وہاں پہ بھی کسی کو بہت ساروں نے یہاں پہ وہاں پہ ذکر کیا، اور وزیر اعظم کو ہدف تنقید بنایا کہ آپ نے جو ہے 3 روپے بجلی کر کے یہاں پہ ذکر کیا گیا نامینیٹ کر کے کہ آپ نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، 3 روپے بجلی مقرر کر کے آپ نے ان کو سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ اس طرح کی باتیں یہاں کے ہمارے لیڈران، ہمارے سو کال جو ہے نمائندگان، ان کی طرف سے کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام دشمنی ہے، یہ اس عوام کے، اس سے یہاں کی مظلوم، یہاں کی محکوم عوام کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور اس کے زخموں پہ نمک پاشی ہے۔ تو اس حوالے سے میں ایک تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں، جو لوگ اس اور پہلے اس سے قبل انہوں نے مختلف جماعتوں کو جو ہے الگ الگ سے ان کو ٹارگٹ دیا کہ آپ کوئی مختلف ہیں، کوئی ریلیاں نکالیں، اس میں بھی یہ ناکام رہے، اور پھر اب آ کے وہ سارے اکٹھے یہاں پہ ایک کانفرنس کا ڈونگ رچایا گیا جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ ان کے اس عزائم کو جو ہے یہ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے، اور دوسرے جو لوگ ایک تو یہ لوگ ہوئے، دوسرے وہ لوگ جو مختلف وفود کی صورت میں انہیں ملتے رہے اپنے مطالبات لے کے، راولا کوٹ شہر کے حوالے سے، پنچ کے حوالے سے۔ تو میں بڑی دردمندانہ گزارش کروں گا ان اپنے بھائیوں سے، ان سیاسی کارکنان سے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ اگر آپ نے حق بنتا ہے، کوئی کسی کا احسان نہیں ہے، یہاں کی عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے، کوئی کسی نے اپنے گھر سے لا کے کوئی چیز نہیں دینی، کوئی منصوبہ نہیں دینا۔ یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے یہ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ جو عوام کو جو بنیادی حقوق ہیں، اگر عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ عوام کا حق بنتا ہے، وہ کسی کا احسان نہیں ہے، لیکن حقوق لینے کا یہ جو آپ نے طریقہ کار اپنایا ہے، خوش آمدی کے ذریعے، سہولت کاری کے ذریعے، یہ کسی صورت درست عمل نہیں ہے۔ آپ نے اگر اپنے حقوق لینے ہیں تو اپنے حقوق چھین کے لیں، مانگ کے لیں۔ بیک کے انداز میں حقوق مانگنا لینا کسی صورت بھی درست عمل نہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے، نہ یہاں کی عوام کے لیے ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جب عوام کی ضرورت ہوئی تو عوام نے آٹے اور بجلی کے حوالے سے اپنے حقوق چھین کے لیے۔ تو اس حوالے سے میں ان ساروں سے جو بھی جنہوں نے جا کے وفود کی شکل میں ملتے رہے، اپنے مطالبات پیش کرتے رہے، میں انہیں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مطالبات ضرور پیش کریں، لیکن عزت اور وقار کے ساتھ، خودداری کے ساتھ، سہولت کاری کے ساتھ نہیں، خوش آمدی کے ساتھ نہیں۔ آپ کا حق بنتا ہے مطالبات، یہاں پہ سڑکیں، یہاں پہ جو ہے جو بھی مطالبات ہیں وہ سارا یہاں کی عوام کا حق بنتا ہے، کوئی کسی کا احسان نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے عزت اور وقار کے ساتھ اپنے مطالبات، اپنے حقوق لیں، خودداری کے ساتھ لیں، اپنی عزت نفس کو مجروح مت کریں۔ اپنی عزت نفس، یہاں کی عوام کی عزت نفس کو مجروح کر کے آپ کیا مطالبات لیں گے اور کیا حاصل کریں گے؟ تو اس حوالے سے میں ان ساروں سے یہ کروں گا کہ آپ سارے سیاسی کارکنان ہیں، سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں، آپ کو اپنے اس طرز عمل پہ جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سارا ناٹک اس لیے رچا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو عوام کی جرات ہے، عوام کا جو اتحاد ہے، اس سے وہ خوفزدہ ہو چکے ہیں، اس سے بکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کے کاؤنٹر میں یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارے ابھی جو میں اسی پریس کے ذریعے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جناب وزیر اعظم سے کہ جو 23 ارب روپیہ گورنمنٹ پاکستان نے 13 مئی کو آپ کو جو دیا گیا، اس حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ وہ 23 ارب روپیہ کہاں پہ گیا؟ جو بجلی کے جو ٹیکسز جو آپ لگا رہے تھے، وہ ٹیکسز جو ہے وہ نہیں لگائے گئے جو اب بلات آ رہے ہیں، اور جو سابق بقایا تھا وہ بھی ابھی وصولی میں نہیں آیا، اور جو آپ نے جو اس پہ کیا نیا وہ 23 ارب روپیہ کہاں استعمال کیا گیا اس کا؟ کیونکہ آپ پہلے بھی 2 روپے 59 پیسے گورنمنٹ پاکستان کو وفدہ کو ادا کر رہے تھے،
وہ 23,000 روپیہ آپ نے کہاں چھوڑا، وہ کس مد میں استعمال ہوا، اس کی وضاحت انشاءاللہ عوام آپ سے پوچھے گی، چوکوں اور چوراہوں میں بھی آپ سے پوچھے گی۔ دوسری بات کہ یہاں پہ محکمہ پولیس کے اندر اور دیگر محکمہ جات کے اندر جو غیر ریاستی لوگوں کو جو بھرتی کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک سازش کی جا رہی ہے، یہاں ہمارے ریاستی شخص کو اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے ریاستی شخص کو پامال کیا جاتا ہے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جو پاکستان کے اندر جو 2 دن قبل ایک پنجاب کالج کے اندر ایک معصوم طالبہ کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، جو ظلم کیا گیا، وہ آپ سارے لوگ اسے جانتے ہیں۔ ہم آج کی اسٹیج کی وساطت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے، پنجاب حکومت سے، کہ جس درندہ صفت شخص نے اس معصوم بچی کے ساتھ یہ جو درندگی کی، اسے چوکوں اور چوراہوں کے اندر جو ہے لٹکانا چاہیے، تاکہ عبرت پکڑیں وہ سارے لوگ، وہ سارے درندے جو اس طرح کے گناؤنے کھیل کرتے ہیں۔ تو میں اس پہ جو ہمارا آج پوری ریاست کے اندر جو تحریری طور پر جو اعلامیہ پڑھا جا رہا ہے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں، جو ہم نے اس حکومت کو یہ پیش کر دیا ہے، کیونکہ آگے ہم 24 اکتوبر کو ایک بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں اس کو پڑھ لیتا ہوں یہاں پہ اس پہ۔ جناب وزیر اعظم کے نام یہ اس کو تحریر کیا گیا۔ حکومت آزاد جموں کشمیر نے کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں بعد از مذاکرات جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے بذریعہ نوٹیفکیشن نمبر سروسز انتظامیہ G776 2018 مورخہ 4 فروری 2024 نوٹیفکیشن جاری کیا، جس کے تحت گزشتہ 8 ماہ سے سوائے 2 مطالبات پر جزوی عمل درآمد کے کسی دیگر مطالبے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ 11 مئی کے لانگ مارچ کے دوران راولہ کوٹ کے مقام پر ماہ بعد حکومت پاکستان کے نمائندوں اور آزاد جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری نے بجلی کے جو نرخ مقرر کیے، ان کا نوٹیفکیشن انرجی واٹر ریسورسز ڈپارٹمنٹ نے مورخہ 13 مئی 2024 کو جاری کیا۔ دوران مذاکرات یہ بھی طے ہوا کہ تحریک کے دوران بجلی بلات کی مد میں بقایا جات نئے ٹیرف کے تحت 24 اقساط میں وصول کیے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود معاہدے کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کی تفصیل درج ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ یہ طے ہو چکا تھا کہ کمرشل بلات 1 سے 300 یونٹس تک 10 روپے فی یونٹ اور 301 سے زائد یونٹ پر 15 روپے فی یونٹ وصول کیے جائیں گے، لیکن آج بھی 5 KVA سے اوپر زائد لوڈ والے صارفین، جس میں سکولز، گیسٹ ہاؤسز، کریش مشینیں، آرا مشینیں، ہوٹلز وغیرہ کو سابق ریٹس پر بمائے ٹیکس بجلی بلات جاری کیے جا رہے ہیں، جو کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ یہ طے ہو چکا تھا کہ دوران تحریک گھریلو بجلی بلات کی مد میں بقایا جات کو نئے ٹیرف کے مطابق وصول کیا جائے گا، لیکن آج بھی وہ بقایا جات پرانے ریٹس پر وصول کیے جا رہے ہیں، جو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مذکورہ معاملات کو جلد از جلد یکسو کیا جائے۔ بجلی بلات سے جڑے تمام تشنہ معاملات کو حل کرتے ہوئے محکمہ برقیات کے اہلکاران کی جانب سے صارفین کو استعمال سے زیادہ یونٹس چارج کرنے سے روکا جائے۔ آزاد جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں وولٹیج کم کر کے شہریوں کو بلا وجہ ہراساں کرنے کا عمل بند کروایا جائے۔ آزاد جموں کشمیر میں جن علاقوں میں کم وولٹیج کا مسئلہ درپیش ہے، اسے فوری طور پر حل کیا جائے۔ محکمہ برقیات کے ان اہلکاران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے جو صارفین سے ٹرانسفارمر مینٹیننس کی مد میں رقم وصول کرتے ہیں۔ نئے بجلی میٹرز کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے اور جو میٹر درست کام کر رہے ہیں انہیں تبدیل نہ کیا جائے۔ محکمہ برقیات کی جانب سے گزشتہ 56 سالوں سے بلا جواز ٹیکسز وصول کرنے، تیز سپیڈ والے میٹر انسٹال کرنے، زائد اور ناجائز بلات کی وصولی، منگلا ڈیم کی جھیل میں غرق ہو چکے گھروں اور کاروباروں کو آج تک بجلی بلات جاری کرنے، بجلی کے کھمبوں اور دیگر غیر قانونی مدات میں رقوم وصولی اور کرپشن کے دیگر الزامات کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، تاکہ کرپشن میں ملوث افراد کو قرار واقع سزا مل سکے۔ 11 مئی کے لانگ مارچ کے دوران راولہ کوٹ کے مقام پر حکومت پاکستان کے نمائندوں اور آزاد جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری نے سرکاری آٹے کے جو نرخ مقرر کیے، اس کا نوٹیفکیشن سیکرٹری خوراک نے مورخہ 13 مئی 2024 کو جاری کیا۔ اس نوٹیفکیشن کی روشنی میں آٹے کے 20 کلو بیگ کا نرخ مبلغ 1000 روپے مقرر ہوا، جبکہ 40 کلو بیگ کا 2000 روپے مقرر ہوا۔ تاہم یہ انراخ مقرر کرنے کے بعد زائد رقم وصول کی جا رہی ہے، اور محکمہ خوراک نے نہ صرف آٹے کی کوالٹی کو کمپرومائز کر دیا بلکہ اس کے اکثر علاقوں میں ایلوکیشن بھی کم کر دی ہے۔
ان حالات میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مطالبہ کرتی ہے کہ آزاد جموں کشمیر بھر میں آٹے کے معیار کو افزان صحت کے اصول کے مطابق معیاری بنایا جائے اور آبادی کے لحاظ سے اس کی الوکیشن پوری کی جائے۔ محکمہ خوراک میں گندم کی خریداری سے آٹے کی ڈیلر تک فراہمی کا نظام شفاف صاف بنانے کے لیے بائیو میٹرک نظام نافذ کیا جائے۔ محکمہ خوراک کی جانب سے ڈیلر آزاد کو آٹا سپلائی کرنے کے لیے بینک واچر سسٹم برقرار رکھا جائے اور جہاں پہ بینک موجود نہ ہو وہاں آٹے کا فی من 2000 روپے نرخ وصول کیا جائے۔ 2000 روپے من سے زائد رقم وصول کرنے والے محکمہ خوراک کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کرپشن کی روک تھام کے لیے محکمہ خوراک ہر ڈیلر کے ذریعے بذریعہ موبائل اپلیکیشن یا ایزی پیسہ رقم وصول کرے نقدی وصولی کا نظام ختم کیا جائے۔ تمام آٹا ڈیلرز کے نام ہر ڈیپو کی دیوار پہ مائی ایلوکیشن چسپاں ہونے چاہیے تاکہ ہر شخص کو اس کے متعلق علم ہو اور ہر آٹا ڈیلر کو مہینے میں کوٹے کے مطابق آٹا 8 مرتبہ کے بجائے 2 مرتبہ آٹا سپلائی کیا جائے تاکہ لوگوں تک بر وقت آٹا پہنچ سکے اور دو بار ڈیلر کے پاس جانے کی زحمت سے بچیں۔ آٹا ڈیلر کو میرٹ پر علاقے کی ضرورت کے مطابق آٹا فراہم کیا جائے۔ محکمہ خوراک میں ناقص گندم کی خریداری مل اور ٹھیکیدار مافیا کے ساتھ محکمہ خوراک کی ملی بگت سے آٹا سمگلنگ کرپشن سال 1990 سے ماہ بعد ڈیلر حضرات سے زائد رقم کی وصولی اور دیگر الزامات کی تحقیق کے لیے ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے تاکہ کرپشن میں ملوث افراد کو قرار واقعہ سزا مل سکے۔ 11 مئی کے لانگ مارچ کے دوران راولہ کورٹ کے مقام پر ماہ بعد حکومت پاکستان کے نمائندوں اور آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری نے یہ تسلیم کیا کہ حکومت آزاد جموں کشمیر کی اعلیٰ حکومتی شخصیات کو حاصل امارات کا جائزہ لینے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے گی، جس کے لیے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفکیشن نمبر جرنل 125/2024 مورخہ 13 مئی 2024 کو جاری کیا، لیکن 5 ماہ گزرنے کے بعد بھی حکومت کی جانب سے اس ضمن میں مزید کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس لیے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ حکمران اشرافیہ سابق موجودہ سمیت مقننہ انتظامیہ عدلیہ کی تمام امراض کا خاتمہ کیا جائے۔ موجودہ اور سابق ریٹائرڈ حکمران اشرافیہ ججز بیوروکریٹس کو حاصل جملہ مفت سہولیات کا خاتمہ کیا جائے، نیز مقننہ کی پنشن کا خاتمہ کیا جائے۔ تمام حکمران طبقات کو 1300 سی سی گاڑی صرف ایک گاڑی کے استعمال تک محدود کیا جائے۔ حکمران اشرافیہ کے خاندانوں کے زیر استعمال سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں اور سرکاری گاڑیوں کو فقط سرکاری امور کے انجام دہی تک محدود رکھا جائے۔ نیز ان گھروں میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین کو ان کے متعلقہ محکموں میں حاضر کیا جائے اور گھریلو کام کروا کر سرکاری ملازمین کی تذلیل کا سلسلہ بند کیا جائے۔ وزراء کی تعداد کم کی جائے اور حکومت 7 وزراء تک خود کو محدود کرے تاکہ خزانے پہ بوجھ کم کیا جا سکے۔ نیز مشیران اور پی آر اوز وغیرہ کی سیاسی بھرتیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ ترقیاتی بجٹ کے مقابلے میں غیر ترقیاتی بجٹ کو کم کیا جائے، غیر ضروری محکموں اور اسامی کو ختم کیا جائے اور نئے محکمے بنانے کا عمل بند کیا جائے۔ حکومت آزاد جموں کشمیر کی جانب سے سروسز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 4 فروری کو جو وعدے کے مطابق عمل نہ کیا گیا، نوٹیفکیشن جو جاری کیا گیا، حکومت آزاد جموں کشمیر بینک کو شیڈول بینک بنانے کے حوالے سے تمام لوازمات پورا کرنے کا اہتمام کرے۔ حکومت آزاد کشمیر طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے وزیر ہائر ایجوکیشن کی سربراہی میں قائم کی گئی کمیٹی جو متعلقہ سٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کے بعد اپنی تجاویز بغرض حکومتی منظوری پیش کرے۔ بلدیاتی نمائندگان کو ترقیاتی فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ موبائل کمپنیوں کی سروس کو درست کرنے اور خطے میں انٹرنیٹ سروس کو بہتر بنانے کے لیے پی ٹی اے اور متعلقہ ذمہ داران کو پابند کیا جائے تاکہ وہ صارفین کو وہ سروسز مہیا کریں جس کی قیمت وہ لوگوں سے وصول کرتے ہیں۔ پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکسز فیسز وغیرہ کو کے پی کے اور پنجاب کے برابر لانے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ ٹرانسپورٹ پالیسی پر مروجہ قوانین اور قواعد کے تحت عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ لکڑی کٹائی سمگلنگ کی روک تھام، مقامی ووڈ انڈسٹری کے ترقی کے لیے قانون سازی کی جائے۔ احتساب کے نظام کو درست کیا جائے اور اس حوالے سے قانون سازی کی جائے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مطالبہ کرتی ہے کہ دوران مذاکرات 4 فروری کو ایکشن کمیٹی اور حکومتی مصالحتی کمیٹی کے مابین جن دیگر معاملات پر اتفاق ہوا تھا اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے وہ مطالبات درج ذیل ہیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلہ مقررہ 15 نومبر 2019 پر من و عن عمل درآمد کیا جائے۔ اس فیصلے کی روشنی میں آزاد کشمیر میں تمام ہائیڈرل پروجیکٹس کے معاہدات منظر عام پر لائے جائیں۔ حکومت آزاد کشمیر ای سی سی کی جانب سے جاری کیے گئے فیصلہ مقررہ 15 مارچ 2019 اور اس فیصلے کی روشنی میں منگلا اپریزنگ
معاہدے میں کی گئی ترامیم مقررہ 11 فروری 2022 کو سرکاری سطح پر رد کرے۔ حکومت پاکستان سے آزاد جموں کشمیر میں موجودہ تمام گریڈ اسٹیشن کا انتظام و انصرام حاصل کیا جائے۔ منگلا ڈیم سے ضلع میرپور اور ضلع بھمبر کے لیے پانی کی فراہمی بمطابق منگلا ریزنگ معاہدہ 2003 یقینی بنانے کے لیے معاملہ حکومت پاکستان سے فوری طور پر یکسو کروانے کے لیے اقدامات کرے۔ آزاد پتن ڈیم کی وجہ سے متاثرہ سڑک آزاد پتن تا سون سڑک ضلع سدنوتی کی حدود میں تعمیر کی جائے اور سون کے مقام پر پل تعمیر کر کے معاملہ PSDP میں شامل کروایا جائے اور رٹھوا اریام پل کو مکمل کروانے کے لیے بمطابق معاہدہ 4 فروری اقدامات کیے جائیں۔ حکومت آزاد کشمیر حکومت پاکستان کے بین الوزارتی کمیٹی کی جانب سے جاری کی گئی سفارشات کے مطابق حکومت پاکستان آزاد جموں کشمیر کو جاری ہائیڈرل پروجیکٹس کا GST وصول کیا جائے اور ان اجلاسوں کی تمام تفصیلات شہریان آزاد جموں کشمیر کے سامنے رکھی جائیں۔ حکومت آزاد جموں کشمیر نہر اپر جہلم کے آبیانہ کے متعلق معاملہ حکومت پاکستان کے سامنے اٹھائے اور اس حوالے سے حکومت پاکستان حکومت پنجاب کے ذمہ واجب الادا رقم کے وصول کے لیے اقدامات کرے اور منگلا اپر جہلم نہر سے 614 کیوسک پانی آزاد حکومت کو فراہم کیا جائے۔ ہائیڈرل منصوبوں سے جڑے معاملات مظفر آباد سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ ان ٹیک ویئر پروجیکٹ رٹھوا اریام پل کی تعمیر وغیرہ پر مجرمانہ غفلت اور تاخیری اربوں میں ملوث افراد محکموں اتھارٹیز کے خلاف کارروائی کے لیے ہائی کورٹ کے فیصلے مقررہ 15 نومبر 2019 کی روشنی میں کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کو بطور آبزرور رکھا جائے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا 13 مئی 2024 کے بعد یہ مطالبہ تسلسل کے ساتھ موجود ہے کہ 8 مئی سے 13 مئی 2024 تک تمام تر واقعات کی ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ اس دوران ڈوڈیال، اسلام گڑھ، کوٹلی، مظفر آباد میں پرامن شرکائے لانگ مارچ پر تشدد کرنے والے آفیسران سرکاری اہلکاران کے علاوہ 3 شہریوں اور 1 پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث افراد کا کھوج لگا کر انہیں ملازمت سے برطرف کرتے ہوئے قرار واقعہ سزا دی جائے۔ اس دوران حکومتی فورسز کے جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں زخمی کیے گئے شہریوں کو ان کے علاج معالجہ کے اخراجات فراہم کیے جائیں اور دوران تحریک سال 2023 سے مئی 2024 تک شہریان آزاد جموں کشمیر پر قائم کیے گئے مقدمات کو بلا تخصیص ختم کیا جائے۔ چونکہ مذکورہ مطالبات تسلیم کیے جا چکے ہیں، اس لیے ہمیں امید ہے کہ حکومت وقت ان معاملات پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ بصورت دیگر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے احتجاج کا حق محفوظ رکھتی ہے اور اسی سلسلے میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 24 اکتوبر کو کوٹلی کے مقام پر ایک ہمارا مرکزی پروگرام جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے حق ملکیت اور حق حکمرانی کانفرنس کے نام سے، جس میں ہماری لانگ مارچ کا چونکہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ ہم ایک بار پھر حکومت آزاد کشمیر کو متنبہ کرتے ہیں کہ وہ حالات کی سنگینی پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر جو مطالبات ہیں عمل درآمد کو یقینی بنائے، اگر نہیں بناتی تو ہم اپنے احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ شکریہ۔